बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोतीब हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से वर्डप्रेस का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर डिजाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए और बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने लिए वर्डप्रेस का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं जो कि फुली ऑप्टिमाइज हो, फुली फंक्शनल हो, जिसके अंदर हर वो चीज अवेलेबल हो जो कि हमें शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपने इस लेक्चर कंप्लीट वॉच करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आप वर्डप्रेस का स्टोर मुझसे क्रिएट करवाना चाहते हैं तो मैं भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक रीजनेबल प्राइस के अंदर। आपको शॉपिफाई, आपको वर्डप्रेस का स्टोर डिजाइन, आपको किसी किस्म के प्लगइन्स चाहिए हो या थीम चाहिए हो, वो भी सर्विस आपको मिल सकती है। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू टेक्स्ट स्क्रीन। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट स्टोर डिजाइनिंग गाइड करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट काम आपने जो करना है वो आपकी डोमेन एंड होस्टिंग आपके पास परचेज होनी चाहिए। जिस तरह के मैंने होस्टिंगर से परचेज कर लिया है, मेरे पास डोमेन भी अवेलेबल है, होस्टिंग भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर सिंपल जब आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो सिंपल आपने इनको आपस में कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास होस्टिंग किसी और प्लेटफॉर्म की है, डोमेन किसी और प्लेटफॉर्म से आपने ली हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी होस्टिंग होस्टिंगर से है और डोमेन आपने नेमचिप से परचेज की हुई है, तो देन उसको कनेक्ट करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है, वो आपको गाइड कर देता हूं। बकिया अगर आप होस्टिंगर से ही दोनों चीज़ें परचेज करते हैं तो देन आपको ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाती है, कोई इसमें इशू नहीं बनता। अब सिंपल आपने वेबसाइट्स के पोर्शन में आ जाना है। ऐड वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वर्डप्रेस एडमिन, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आपसे पूछ रहा है और उसके बाद आपसे वो पासवर्ड पूछ रहा है। सिंपल आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, ब्लॉग है, ऑनलाइन स्टोर है, बिजनेस एंड सर्विसेज है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर दे देते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट करें क्योंकि हम एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो इसलिए। और उसके बाद हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि प्री बिल्ड आपको वेबसाइट चाहिए, जैसे कि ये देखें प्री बिल्ड आपको वेबसाइट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जिनमें ऑलरेडी डिजाइन्स बने हुए हैं, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना होता है और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। उसके बाद अगर आप थीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थीम्स का सेक्शन मिल जाता है कि आपने कौन सा थीम यहाँ से आपने ऐड करना है। बट आप यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक साइट्स के ऊपर आप क्लिक कर दें एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स का कह रहा है कि आप ये वाले प्लगइन्स कर सकते हैं। यहाँ से डी सिलेक्ट ऑल करें और यहाँ से सिर्फ वू कॉमर्स को आप सिलेक्ट कर लें और इसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपसे यहाँ पर डोमेन का नेम पूछ रहा है कि आप किस डोमेन नेम के ऊपर ये वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए मेरे पास डोमेन जो कि मैंने नेमचिप से परचेज की हुई है eomart.shop, अब यहाँ पर आकर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं उसका पेस्ट करता हूँ तो सिंपल यहाँ पर वेट कर लेते हैं। अब सिंपल इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है एंड जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस। सिंपल हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हमारी एक वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। अभी आप सिंपल चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है eomart.shop जिसके ऊपर ये वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है और डेट भी यहाँ पर मेंशन है 16/8/2024। अगर हम प्रीव्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट का कुछ प्रीव्यू, जो कि इसका आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर बिल्कुल फ्री का थीम ऐड हुआ है और कुछ भी नहीं है। सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट को आप डिज़ाइन करेंगे। अब वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरह से करना है, अब आप सिंपल एडमिन पैनल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। सिंपल आपने एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको होस्टिंगर वर्डप्रेस के एडमिन पैनल की तरफ मूव कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप वर्डप्रेस के अंदर आ चुके हैं और वर्डप्रेस के अंदर आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आप यहाँ से या तो इसकी हेल्प लेके आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर मैं आपको सिंपल गाइड करता हूँ और देन आप वैसे अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हैं। स्टिंगर का ये सबसे बड़ा फायदा है कि अपने यूज़र को खुद गाइड करता है कि किस तरह से आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल हमने करना क्या है कि सबसे पहला जो काम करना है वो यहाँ पर अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स में आ जाना है और जैसे आप थीम्स में आएंगे सबसे पहले हमने अपना थीम ऐड यहाँ पर करना। थीम हमने कौन सा ऐड करना है, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थीम्स आ रहे हैं जो कि इंस्टॉल थीम है।
بٹ ہم نے ایڈ نیو تھیم کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سرچ تھیم کے اوپر کلک کر دینا ہے. اب آپ نے جو تھیم انسٹال کرنا ہے اس کا نام ہے PHLogs اور یہ تھیم آپ کے سامنے آ جائے گا. سمپل آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے. اینڈ جیسے آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے تو سمپل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹال ہو چکا ہے. اب یہاں پر سمپل آپ نے ایکٹیویٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. اینڈ جیسے آپ ایکٹیویٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارا تھیم یہاں پر ایکٹیویٹ ہو. ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا تھیم یہاں پر ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اب سمپل ہم تھیم ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو یہ والا تھیم ہے جو کہ فلوکس کا ہے. اچھا جیسے آپ تھیم انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسٹال یہ فلوکس کور پلگنز ہے کچھ اس کے, تو سمپل آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے. اینڈ جیسے آپ انسٹالنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کچھ پلگنز ہے جو کہ انسٹال, جیسے آپ کے پلگنز انسٹال ہو جائیں گے دین آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے تھرڈ نمبر پہ ڈیمو امپورٹڈ کا. سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اینڈ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں کافی زیادہ بنی بنائی ٹیمپلیٹس مل جاتی ہیں جو کہ یہ تھیم کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, جن میں فری بھی ہیں اور اس کے بعد پیڈ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اب آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ہمیں یہاں پر ٹیمپلیٹس مل رہی ہیں جن کے اندر بنے بنائے ہمیں سٹور دیکھنے کو ملیں گے, بنی بنائی ویب سائٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اور جس طرح کی ہمیں سائٹ چاہیے ہم یہاں سے خود بخود یہاں سے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ڈیزائن بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب جو میں یہاں سے ڈیزائن سلیکٹ کرنے والا ہوں یہ والا ہے ڈیجیٹل شاپ. سمپل آپ نے امپورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کر دینا ہے. اب یہاں پر جو تھیم یہاں پر یا ٹیمپلیٹس پیڈ ہوں گی ان کے ساتھ ان لوک لکھا آئے گا اور جو فری ہوں گی ان کے ساتھ امپورٹ لکھا آئے گا. اینڈ جیسے آپ کا تھیم انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپل اسکپ کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے آپ اسکپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے دیکھیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کمپلیٹ پری بلڈ سائٹس آپ کو چاہیے یا پھر سلیکٹڈ ڈیٹا آپ کو چاہیے. تو سمپل آپ نے کمپلیٹ پری بلڈ سائٹ کر دینا ہے. اس کے اندر امیجز بھی ویڈیوز وغیرہ سب کچھ خود بخود ہی امپورٹ ہو جائے گا جو کہ اس تھیم کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب یہ ایک ہیڈ فونس کے اوپر کمپلیٹ کسٹمائز کی گئی ہے, تو آپ کو جتنا بھی ہیڈ فونس کے ریلیٹڈ یا ایکسیسریز کے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کے اندر تھیمز وغیرہ امیجز ویڈیوز لگی ہوئی ہیں وہ سب کچھ یہاں پر آٹومیٹیکلی سیٹ ہو کے آ جائے گا. اینڈ جیسے ہمارا سارا ڈیٹا امپورٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کچھ اس طرح کا پریویو یہاں پہ شو ہوگا. سمپل ہم نے یہاں پر کرنا کچھ نہیں ہے, کلوز کر دینا اس کو اور اس کے بعد ہم اپنی سائٹ کو اب چیک کرتے ہیں کہ ہماری سائٹ کا کس طرح سے ویو آ رہا ہے. وزٹ سائٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی سے ہماری سائٹ کچھ یہاں پر یو شو ہو رہی ہے. اگر ہم وزٹ اسٹور کے اوپر کلک کرتے ہیں ابھی بھی ہماری سائٹ کا یہاں پر ہوم پیج شو نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیٹنگز میں جا کے چینج کرنا ہے. اب سمپل یہاں پر ہم سیٹنگز میں آ جاتے ہیں. سیٹنگز میں ہم جیسے آتے ہیں تو یہاں سے جا کے ہم نے اپنا ہوم پیج ہیڈر پیج اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور دین ہی ہماری یہاں پر سائٹ کے اوپر وہ پیج سلیکٹ ہوتا ہے, یہاں پھر شو ہوتا ہے. اچھا یہاں پر سمپل کہہ رہا ہے کہ سائٹ کا ٹائٹل آپ کیا دینا چاہتے ہیں, سنگل سائٹ ٹائٹل. اب آپ نے ٹائٹل وہ دینا ہے جو آپ کے سٹور کا نیم ہے. یہاں پر میرے سٹور کا نیم ہے ایو مارٹ, میں یہ دے دیتا ہوں. اس کے بعد اس کی جو ٹیگ لائن دینا چاہتے ہیں وہ ٹیگ لائن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سائٹ کا آئیکن, مطلب کہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہوسٹنگر کے سائڈ میں یہ آئیکن شو ہو رہا ہے اسی طرح آپ یہاں پر اپنا ایک آئیکن اپنی سائٹ کا یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ورڈپریس کا URL یہ ہے eomart.shop ہے اور اس کے بعد سائٹ کا URL بھی یہی ہے https.eomart.shop. اس کے بعد ہم نے یہاں پر سمپل کیا کرنا ہے کہ ہمارا یہاں پر ٹائم زون سلیکٹ ہے, سائٹ کی لینگویج سلیکٹ ہے اور یہ ہمارا ٹائم زون یہاں پر سلیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ٹائم زون اگر ہم پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اب یہاں پر دیکھیں ٹائم زون کے اندر اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کراچی کا ٹائم زون میں نے سیٹ کر لیا کیونکہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ رائٹنگ کے اندر آ جائیں. رائٹنگ کے اندر بھی کچھ سیٹنگز ہیں کرنے والی, وہ کر لیتے. اچھا یہاں پر سمپل رائٹنگ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے سمپل ہم نے موو ہونا ہے ریڈنگ کے اوپر. ریڈنگ کے اوپر اگر ہم آتے ہیں سمپل سیٹنگ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور سیٹنگ کے اندر ہی یہ سب کچھ آپ نے کام کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ہوم پیج کون اس کا رکھنا ہے. یہاں پر دیکھیں ہوم پیج ہے. ہوم پیج کے اندر دیکھیں کافی زیادہ پیجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں جس میں بلاگ ہے, اباؤٹ اس ہے اور اس کے بعد کانٹیکٹ اس ہے, ہوم ہے اور اس کے بعد شاپ ہے. تو یہاں پر سمپل آپ شاپ کو سلیکٹ کریں گے. شاپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سیو چینجز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاپ کے اندر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ شاپ کے فرسٹ پیج کے اندر ہماری سائٹ کے اندر شو ہو جائیں گی. اب ہم نے اگین کیا کرنا ہے کہ سمپل اگین ہم نے یہاں پر سیٹنگز کے اندر ہی آنا ہے, وو کامرس کی سیٹنگ کے اندر. ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ اگین ہم نے سیٹنگز کے اندر آ جانا ہے. سیٹنگز میں ہم نے ریڈنگ کے سیکشن کے اندر اگین آ جانا ہے اور یہاں سے ہم نے شاپ کو سلیکٹ کیا تھا. اب اگین ہم نے اس کو ہوم کے اوپر لے جانا ہے کیونکہ پہلے ہمارے سیٹنگز کے اندر چینجز نہیں ہوئے تھے بٹ اب ہم نے چینجز کر لیے. سیو چینجز کے اوپر ہم کلک کریں گے
تو اب ہمارا یہاں پر جو پیج شو ہوگا ہماری سائٹ کے اندر وہ ہوم پیج ہی شو ہوگا. وزٹ سائٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اینڈ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوم پیج سلیکٹ ہو چکا ہے, اور ہوم پیج کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ کے اندر جو امیج لگی ہوئی ہے کچھ یوں ہے, اور اس کے بعد یہ ہماری پروڈکٹ آ چکی ہیں جن میں ہماری کیٹیگریز آ رہی ہیں, اور اس کے بعد مزید اور کیٹیگریز گیمنگ کی یہاں پر بنی ہوئی ہے, اور یہاں پر ایک اور بینر آ رہا ہے, پھر بیسٹ سیلر پروڈکٹس آ رہی ہیں یہاں پر شو ہو رہی ہیں, پھر یہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے, اور پھر ریسنٹ نیوز مطلب کہ بلاگز وغیرہ بھی ہم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ کے اندر ہمارا ہیڈر اینڈ فوٹر آ جاتا ہے. لاسٹ کے اندر فوٹر آ رہا ہے اور فرنٹ کے اوپر ہیڈر آ رہا ہے کچھ یوں, جس کے اندر ہوم, شو اپ, اباؤٹ اور بلاگ کانٹیکٹ اس لکھا آ رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ زبردست لک آ رہی ہے اور کافی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے. اب سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگین بیک آنا ہے اور وو کامرس کی کچھ سیٹنگز کرنی ہے. وو کامرس میں آ جائیں, یہاں پر سیٹنگز کے اوپر آپ کلک کر لیں. اچھا, وو کامرس کیا چیز ہے؟ وو کامرس ایک پلگ ان ہے. جس طرح ہم شاپیفائی کے اندر ایپ کو سلیکٹ کرتے تھے, اسی طرح وو کامرس بھی کہہ لیں کہ ایک ایپ ہے جس کے تھرو ہم ساری پروڈکٹس وغیرہ یہ اسٹور کے لیے, آن لائن اسٹور کے لیے یوز کی جاتی ہے, ایکسٹینشن یا پلگ ان. اب سمپل ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اسٹور کا ایڈریس. اب ایڈریس, لائن 1 2 3 اور سٹی, یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہاں پر اپنے کلائنٹ کی ڈیٹیلز دینی ہے, یا پھر اگر آپ اپنے لیے سٹور ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ جہاں سے بیٹھ کے سٹور کو ہینڈل کر رہے ہیں وہاں کا اپنے ایڈریس یہاں پر مینشن کرنا ہے. اچھا, یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈیٹیل دے لی ہے, اور اس کے بعد یہاں پر کنٹری اور اسٹیٹ کا آپ سے پوچھا جا رہا ہے. تو سمپل کنٹری اینڈ اسٹیٹ کے اندر آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم پاکستان سے کام کر رہے ہیں. تو سمپل یہاں پر میں پاکستان یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں, اور یہ میں نے پاکستان کو یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. جہاں سے بھی آپ کریں, پاکستان آزاد کشمیر سے, کوٹا سے, گلگت بلتستان سے, مطلب کہ جہاں سے بھی آپ اس کو ہینڈل کریں آپ نے وہ یہاں پر ایڈ کر دینا ہے. اب یہاں پر میں پاکستان پنجاب سے کر رہا ہوں, اور اس کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیلنگ لوکیشن. اچھا, یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیلنگ لوکیشن مطلب کہ آپ کہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں. سیل ٹو آل کنٹریز, سیل ٹو آل کنٹریز ایکسیپٹ فار, یا سیل ٹو اسپیسیفک کنٹری, مطلب کہ آپ کس آل پوری دنیا کے اندر سیل کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ ان کنٹریز کے اندر کرنا چاہتے ہیں ایکسیپٹ اس کے علاوہ. یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا سیل ٹو اسپیسیفک کنٹری کر سکتے ہیں کہ میں اسی کے اندر ہی سیل کرنا چاہتا ہوں. اب سلیکٹ ٹو اسپیسیفک جب کریں گے تو یہاں سے آپ نے یہاں پر کر لینے اپنی کنٹری پاکستان سلیکٹ, اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے شپنگ لوکیشن آپ کی کیا ہونے جا رہی ہے. تو یہاں پر جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو شپ ٹو آل کنٹریز ہے, شپ ٹو اسپیسیفک کنٹریز اونلی ہے, یا ڈسیبل شپنگ اینڈ شپنگ کیلکولیشنز ہے. تو یہاں سے آپ نے کیا کہنا ہے کہ سمپل یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شپ ٹو اسپیسیفک کنٹریز اونلی کر لینا ہے, اور کنٹریز کے اندر اگین آپ نے یہاں سے پاکستان کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد اگین آپ سکرول کریں گے تو یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ڈیفالٹ کسٹمر کی لوکیشن کیا ہونے جا رہی ہے. تو وہ آپ یہاں سے شاپ, کنٹری, ریجن یا پھر جیو لوکیٹ, یہاں پر آپ نے سمپل یہی رہنے دینا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انیبل دی یوز آف کوپن کوڈ. اگر آپ کوپن کوڈ اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں جو کہ ڈسکاؤنٹ کوڈ ہوتے ہیں, کیا وہ یوز کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ہم وہ بھی کریٹ کرنا سیکھیں گے. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کرنسی آپشن, آپ کس کرنسی کے اندر سیل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر ایبسولوٹلی پی کے آر کے اندر سیل ہوگا, تو ہم یہاں سے پی کے آر کو سلیکٹ کریں گے, پاکستانی روپیز کو, اور اس کے بعد کرنسی آپشن لیفٹ ہی رہنے دیں. اور اس کے بعد یہ سپریٹرز وغیرہ ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے سیو چینجز کے اوپر. یہ والی سیٹنگز آپ نے کر لینی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر پروڈکٹس کا آپشن. سمپل ہم پروڈکٹس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ شاپ پیج کے اندر آپ پروڈکٹ شو کروانا چاہتے ہیں یا کہیں اور. تو یہاں پر شاپ کے اوپر ہی رہے گا. اور اس کے بعد آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا ویٹ کے جی میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انیبل ریویوز رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں, مطلب کہ کوئی بھی کسٹمر اپنا ریویو یہاں پر دے سکتا ہے یا نہیں, تو آپ اس کو انیبل ہی رہنے دیں. اور اس کے بعد آپ نے کسی سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی سیو چینجز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے شپنگ. آپ شپنگ کے اندر آ جائیں. شپنگ میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا ایک شپنگ زون بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کسٹمر شپنگ چارجز پے کرے گا تو وہ کتنے پے کرے گا. اگر آپ فری شپنگ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر آپ شپنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایڈ زون کے اندر آپ جائیں گے, اور یہاں پر جا کر آپ اپنے شپنگ چارجز جو کہ سلیکٹ کریں گے. اب وہ کیسے, یہاں پر سب سے پہلے آپ زون کا نیم دے دیں, جیسے کہ میں زون کا نیم دے دیتا ہوں یہاں پر شپنگ. اور اس کے بعد زون, ریجن, فلٹر, آل ایشیا کنٹریز ہے, یا پھر ایشیا میں اسپیسیفک پاکستان کو میں یہاں پر سلیکٹ کر لوں گا بس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کر دیں, اس کے بعد آپ ایڈ شپنگ میتھڈ میں جائیں گے تو یہاں پر فری شپنگ بھی ہے, فلیٹ ریٹ بھی ہے, لوکل پک اپ بھی ہے. فلیٹ ریٹ کے اندر اب کیا ہوگا کہ آپ ایک اسپیسیفک ریٹ دے دیں گے, جیسے کہ میں یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں, اور کنٹینیو کرنے کے بعد ابھی دیکھیں کہ یہاں پر ہے
फ्लैट रेट और नीचे टैक्सेबल है, इसको नन कर दें और यहाँ पर अपनी एक प्राइस बता दें कि 250 रुपीज़ में हर प्रोडक्ट पे ऊपर चार्ज करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो वो क्रिएट एंड सेव के ऊपर आप जब क्लिक कर देंगे तो अब जो भी प्रोडक्ट कस्टमर आपकी प्रोडक्ट आकर परचेज करता है आपके स्टोर से, तो उसको 250 रुपीज़ चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप वहीं पर फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो कस्टमर आपको कोई पैसे नहीं पे करेगा शिपिंग के, वो फ्री के अंदर होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर आना है। पेमेंट्स में आएंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है कि आप पेमेंट मेथड कौन सा लेना चाहते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, चेक पेमेंट्स लेना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और बकिया पेमेंट मेथड को हम सिलेक्ट नहीं करने वाले क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। उसके बाद यहाँ पर है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स है जिनको हमने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल जो सेटिंग्स ऑलरेडी सेट है बस उसी को रहने देना है। ये है जी वो कॉमर्स की सेटिंग जो कि हमने यहाँ पर डन कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट्स का कि हमने किस तरह से अब अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी है। अब प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आपको वो कॉमर्स के नीचे ही प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। सिंपल आप प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड जैसे आप प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अब आपके स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स जितनी पहले ऐड हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेमो प्रोडक्ट्स ऐड हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी खुद की भी न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सिंपल आप ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड जैसे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं अब हम यहाँ से जाकर अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड है किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम देना है, जिस तरह के मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड की हुई है को स्टोर के ऊपर, तो वहां से मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आकर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सेक्शन के अंदर आके यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी। इसी तरह से अपनी आप डिस्क्रिप्शन लिख लें। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पर जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट वगैरह की बोल्ड करना चाहते हैं, उसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से जाकर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करके जो भी आप डाटा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप इमेजेस ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ से जाकर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, वैक्यूम क्लीनर के रिलेटेड है। अब सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद इसको मैं इंसर्ट टू प्रोडक्ट के अंदर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए कि ये प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर जाकर ऐड हो चुकी है। इसी तरह मजीद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप ऐड करते जाएंगे। ये चीज़ आप कर लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ से जर्नल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी कितनी प्राइस रखना चाहते हैं, तो वह यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 1999। ठीक है, और उसके बाद सेल प्राइस इसकी क्या होगी, सेल प्राइस के अंदर मैं इसको दे रहा हूँ 1599 में। मतलब कि ये आपकी वैसे एक प्राइस आप सेट कर दे कुछ ज्यादा बढ़ा के, और उसके बाद आप बता दें कि सेल लगी हुई है, अब सेल प्राइस के अंदर ये आपको इतने का मिलेगा। उसके बाद आपने इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना है। इन्वेंट्री के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट SKU होता है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, या फिर आप कुछ भी यहाँ पर ऐड ना करें तो कोई यहाँ पर इशू नहीं होने वाला। ठीक है, और उसके बाद शिपिंग के अंदर आ जाए। शिपिंग के अंदर आप यहाँ पर अब अपना वेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितना इसका वेट है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है। इसके बाद हमारे पास है शिपिंग क्लास। अब शिपिंग क्लास वो वाला नहीं है कि हम यहाँ पर शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड करेंगे, वो ऑलरेडी हमने सेट कर लिया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन, मीडिया डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब कि एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मैं अब यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या है। अभी यहाँ पर हम कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं सिंपल, और उस प्रोडक्ट में जाकर आपको ये गाइड कर देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या चीज़ आ जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा टाइटल आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे रिव्यूज़ आ जाएंगे, और ये वाली जो डिस्क्रिप्शन होती है ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ये हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ना, अब इसके अंदर ये भी सिंपल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसके अंदर भी आपको
امیجز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر بھی کوئی امیجز وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں نے شارٹ ڈسکرپشن بھی ایڈ کر دی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں پروڈکٹ کی کیٹیگریز کا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس کو کس کیٹیگری کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. مطلب کہ لیپ ٹاپ ہے, ایئر فون ہے, گیجٹس میں ہے, گیمنگ کے اندر. فی الحال میں اس کو گیجٹس رکھ لیتا ہوں اور بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے کیٹیگریز کریٹ کرنی ہے. وہ بھی ایک سمپل میتھڈ ہے کیٹیگریز کریٹ کرنے کا. اس کے بعد یہ جب آپ کا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے تمام سیٹنگز وغیرہ کو دیکھ لینا ہے, امیجز وغیرہ بھی ایڈ کر لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو سمپل یہاں پر سیٹ پروڈکٹ کی امیجز کا کہا جا رہا ہے. سمپل سلیکٹ پروڈکٹ امیجز کے اندر جا کے آپ نے اپنی پروڈکٹ کی امیج کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ پروڈکٹ امیج کے اوپر آپ کلک کریں اور یہ آپ کی پروڈکٹ یہاں پر سلیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو سمپل پبلش کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے آپ پبلش کریں گے اب یہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے سٹور کے اندر ایڈ ہو جائے گی. اور میں اس کی آپ کو فائنل لک بھی چیک کروا دیتا ہوں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پر پروڈکٹ بھی ایڈ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد میں یہاں پر پریویو چینجز کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری امیج بھی آ چکی ہے. پورٹیبل ویکیوم کلینر پرائس بھی ہماری شو ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہماری شارٹ ڈسکرپشن آ رہی ہے, کیٹیگری بھی یہاں پر شو ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہماری ڈسکرپشن جو کہ ہم نے لانگ ڈسکرپشن ایڈ کی تھی, اور نیچے ہماری ریلیٹڈ پروڈکٹس آ رہی ہیں. اور اس کے بعد یہاں سے ہم پروڈکٹ جتنے پیسز پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ہم ایڈ ٹو کارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے چیز ہم نے کر لینی ہے. اس کے بعد یہ ہماری پروڈکٹ بھی ہم یہاں سے کچھ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہاں پر پروڈکٹس کے اندر ہی نیچے کیٹیگریز کا آپشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم کیٹیگریز کے اگر آپشنس میں آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ کافی زیادہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں جن کو ہم یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور نیو بھی کیٹیگری ہم یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں. اب نیو کیٹیگری کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بھی سمپل, آپ پہلے جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اور نیو کیٹیگری ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر جیسے میں کر لیتا ہوں فیشن اینڈ بیوٹی کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں فیشن کی آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. سمپل آپ فیشن ٹائپ کریں. فیشن ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ایڈ نیو کیٹیگری کے اندر. سمپل آپ نے کلک کر دینا ہے. جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پر آپ کی فیشن کے ریلیٹڈ ایک نئی کیٹیگری بن کے آ چکی ہے. اب آپ کو پروڈکٹ کے سیکشن کے اندر بھی آپ کو ایک نئی کیٹیگری شو ہو جائے گی فیشن کی. تو آپ وہاں سے جا کر اپنی پروڈکٹ فیشن کے سلیکشن کے اندر جا کے سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ یہاں سے جا کے ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو لاسٹ کے اندر آپشن ملتا ہے ریویوز کا. اگر آپ ریویوز میں آتے ہیں تو یہاں پر پروڈکٹس کے جتنے ریویوز ہیں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹس کے ریویوز, یہ مطلب سب کچھ ڈیمو یہاں پر شو ہو رہا ہے. وہ تمام پروڈکٹ کے ریویوز آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو جائیں گے کہ کون کون کس کس بندے نے کس کس ای میل سے آپ کو ریویو یہاں پر دیا ہوا. ٹھیک ہے, وہ سارے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پروڈکٹس میں جا کے مزید ویریشنز والی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو دین بھی آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. آپ ایڈ نیو کے اوپر آپ کلک کریں گے اور جیسے آپ ایڈ نیو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے جا کر آپ اپنی پروڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے جو بھی آپ پروڈکٹ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر اگین کر لیتا ہوں ٹی شرٹ کے نام سے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں ٹی شرٹ آپ سلیکٹ کریں گے نیم. اس کے بعد آپ نے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ یہاں پر رائٹ کرنی ہے. ڈسکرپشن رائٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ پروڈکٹ کا ڈیٹا سلیکٹ کریں. تو یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کس طرح کی پروڈکٹ, گروپ پروڈکٹ ہے, ایکسٹرنل ایفیلیٹ پروڈکٹ ہے یا ویریبل پروڈکٹ ہے. ہمارے پاس ویریبل پروڈکٹ ہے تو ہم یہاں سے ویریبل کو سلیکٹ کریں گے. دیکھ سکتے ہیں کہ ویریبل پروڈکٹ کی سلیکشن آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں سے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں اپنی کوانٹٹی وغیرہ کو. شپنگ کے اندر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. لنکڈ پروڈکٹس کے اندر آپ نے نہیں ایڈ کرنا ہے. ایٹریبیوٹس کے اندر آپ آئیں گے تو یہاں سے ہم اب ایٹریبیوٹس کریٹ کریں گے. اب ایٹریبیوٹس کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں, اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے نیم دینا ہے جو کہ ہماری پروڈکٹ کے, اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یہ اس کو ایٹریبیوٹ دینا ہے کہ ہم اس کا سائز بنانا چاہتے ہیں یا کلرز کے اندر ہم اس کی ویریشنز بنانا چاہتے ہیں. اب جیسے کہ میں یہاں پر سائز کے اندر بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سمپل آپ سائز کے اندر آپ کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں, آپ سمال. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ والا ایڈ کر دینا ہے سمال, اور اس کے بعد میڈیم. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ جائے گا یہاں پر لارج. یہ والا کچھ اس طرح سے آپ نے ویلیوز ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد سیو ایٹریبیوٹس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ ہو جائے گا کہ سمال میڈیم لارج جس طرح سے کسٹمر چاہتا ہے وہ یہاں سے سیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ میری ایٹریبیوٹس یہاں پر سیو ہو چکے. اس کے بعد ویریشنز کے اندر اب آئیں گے. آپ ویریشنز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنریٹ ویریشنز یا ایڈ مینولی. یہاں پر میں ایڈ مینولی کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہے جی اینی سائز اسمال میڈیم یا لارج. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اسمال کے اندر چینجز کرنی ہے. تو اسمال کے اندر کون سا آپ کلر اور اس کا امیج وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر آپ امیج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اپلوڈ امیج کے اوپر آپ کلک کریں گے. اب فار ایگزامپل یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں کوئی بھی اگر ویریشنز والی میرے پاس پروڈکٹ آ جاتی ہے, یہاں پر نہیں شو ہو رہی, چلے میں یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں گوگل سے. ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے امیجز اپلوڈ کر لی. اس کے بعد امیج کو ہم سلیکٹ کریں گے. سیٹ ویریشنز امیجز کے اوپر آپ کلک کریں گے. یہاں سے بھی آپ نے اسمال سائز کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد آپ نے اس کا SKU دے دینا ہے، یا پھر آپ اس میں ویریشن کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب کہ ہر سائز کلر کا آپ الگ الگ پرائس بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا سیم بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں اس کی پرائس رکھ دیتا ہوں، یہ پرائس سیٹ کر دی، اس کے بعد سیل پرائس آپ جو رکھنا چاہتے ہیں یہ میں نے سیل پرائس اس کی کر دی، ان سٹاک کے اندر ہے بالکل، اور اس کے بعد ویٹ وغیرہ، اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے کچھ بھی اور ایڈ نہیں کرنا، سمپل ہم نے سیو چینجز کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہ ہمارا سمال کا یہاں پر بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں سے میڈیم کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہاں سے بھی ہم نے میڈیم، اور یہاں سے سائز کے اندر بھی میڈیم کو، اور اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، اور میڈیم کی اب ہم یہاں پر امیج ایڈ کر لیں گے، سیٹ ویریشن امیجز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی پرائس وغیرہ سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی سیو چینجز کے اوپر کلک کر دیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے ویریشنز بناتے جانا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ سیٹ پروڈکٹ امیج کے اوپر آپ کلک کریں گے، اور امیج کے اوپر آپ کلک کریں گے، جو پروڈکٹ کی امیج آپ رکھنا چاہتے ہیں سیٹ کر لیں گے، اور اس کو بھی آپ یہاں سے پبلش کر دیں گے۔ اینڈ سمپل آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اب ٹی شرٹس آ رہا ہے، اس کے بعد اس کی پرائس یہاں پر مینشن ہے، اور اس کے بعد سائز کے اندر یہاں پر سمال، اور اس کے بعد یہاں پر میڈیم، اور اس کے بعد لارج، ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امیجز بھی چینج ہو رہی ہے، اور اگر ہم پرائس بھی ڈیفرنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پرائس بھی یہاں پر ڈیفرنٹ سیٹ ہو جائے گی، اور نیچے یوں ہی ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ اب سمپل کوئی بھی کسٹمر ایڈ ٹو کارٹ کرے گا تو اس کے بعد وہ یہاں سے جا کے ہماری پروڈکٹ پرچیز کر سکتا ہے، ایڈ ٹو کارٹ کر سکتا ہے، اور سمپل ایڈ ٹو کارٹ کے بعد وہ ہمیں یہاں پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اب ایڈ ٹو کارٹ کے لیے ہمیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹ میں چلی گئی ہے، اور یہاں سے ہم پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کے اوپر کلک کرے گا، اور یہاں سے جا کے ہمیں آرڈر کر دے گا۔ اب اس کے بعد اب جو چینجز ہماری رہتی ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ہیڈر کسٹمائز کرنا ہے، اس کے بعد فوٹر کو کسٹمائز کرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری جو چیز رہتی ہے وہ ہمارا مین ہوم پیج ڈیزائن ہونے والا رہتا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کس طرح سے آپ ہوم پیج، ہیڈر اینڈ فوٹر کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے کس طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند ہے پلیز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔